اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ انفو ویلی کے معزز ناظرین، وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ناظرین کرامی، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد و زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کر رکھی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دے گی۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنا نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے آپ کا یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ قلم جن سے وہ تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں گے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے مریم کی کفالت کا حقدار وہی ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کی الٹی طرف بہا دیا۔ اس طرح بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تو حضرت مریم نے فرمایا، اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندیوں میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورۃ العمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا، مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہیں، اور لوگ آپ کا بہت عزت اور احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہے، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا، اور پھر فرمایا کہ تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک ماری جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں، جس پر بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد زہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ بالآخر گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسی ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر آپ پر الزام لگانا شروع ہو گئے۔ ہر طرف یہ لوگ تانا دے رہے تھے۔ حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ اچانک بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھے سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایت میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھی گئی ہے۔